نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال حلیمہ سعدیہ کے گھر رہے۔ ان 4 سالوں میں 1-2 عجیب واقعات ہوئے۔ حلیمہ کی بیٹی تھی جن کا نام تھا شیمہ، جوان العمر تھی، وہ بکریوں کو چرانے کے لیے جایا کرتی تھی۔ ایک دن دیر ہو گئی، وہ بکریوں کو لے کر نہیں گئی۔ حلیمہ نے کہا، بیٹی آج تو بکریاں چرانے نہیں لے گئی۔ شیمہ نے کہا، اماں بکریاں زیادہ ہیں، میں اکیلی ہوں، ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کے میں تھک جاتی ہوں، میرے ساتھ کوئی اور بھی ہو تب میں جاؤں گی۔ اس نے کہا، بیٹی میں بھی بوڑھی ہوں، تیرا باپ بھی بوڑھا ہے، تو ہی تو گھر میں جوان العمر ہے، یہ مشقت کا کام تو ہی کر سکتی ہے، ہم تو مدد نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا، اماں یہ جو میرا بھائی محمد ہے نا، اس کو میرے ساتھ کر دے۔ حلیمہ نے کہا، یہ کیا بات کر رہی ہے، تم بکریوں کے پیچھے بھاگو گی یا بھائی کو سنبھالو گی؟ اس نے کہا، اماں اگر بھائی کو بھیجے گی تو میں بکریاں چرانے کے لیے جاؤں گی، ورنہ نہیں جاؤں گی، میں بکریاں چرانے نہیں جاتی، مجھ سے نہیں سنبھالی جاتی۔ تو پوچھا، بھائی کو لے کر جاؤ گی تو کیسے سنبھالو گی؟ کہا، ماں میں ایک دن بھائی کے ساتھ لے کر گئی تھی، بھائی کو اپنے ساتھ لے کر گئی تھی، میں نے 2-3 عجیب بات دیکھی۔ ایک بات تو یہ دیکھی، جتنی دیر میں باہر رہی بادل نے میرے اوپر سایہ کیا رہا، یعنی دھوپ سے میں بچ سکی، مجھے دھوپ کی تکلیف اٹھانی نہیں پڑی، مجھے اللہ تعالیٰ نے سایہ دے دیا۔ دوسری چیز میں نے یہ نوٹ کی کہ 1-2 راہب قریب سے گزرے، انہوں نے اس بچے کو دیکھا، وہ آئے، انہوں نے بچے کو پیار کیا، کہنے لگے اس کے چہرے پر بڑا نور نظر آ رہا ہے، یہ بڑی ہستی بنے گا۔ مجھے یہ بات بھی بڑی اچھی لگی کہ لوگ میرے بھائی کی تعریف کر رہے ہیں۔ اور اماں تیسری بات یہ ہے، جب میں گئی تو میں بھائی کو ایک جگہ پر گود میں لے کر بیٹھ گئی، میری بکریاں خود بخود چرنے لگیں، انہوں نے جلدی جلدی گھاس چر لیا، اور پھر جس جگہ میں بیٹھی تھی وہ ساری بکریاں وہیں آ کر بیٹھ گئیں۔ اماں میں بھی بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی اور میری بکریاں بھی میرے بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب العالمین نے، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حسن و جمال عطا فرمایا۔ ایک دن ایسا ہوا، فرشتے آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور کھولا، اس کو دھویا۔ اس واقعے سے بیوی سعدیہ ذرا گھبرا گئی کہ اس بچے کے ساتھ کچھ اور نہ ہو جائے، بہتر ہے کہ میں اس کو اس کی ماں کے پاس پہنچاؤں۔ چنانچہ 4 سال کی عمر میں حلیمہ سعدیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس واپس پہنچا دیا۔ بی بی آمینہ نے ان کو 2 سال مکہ مکرمہ میں رکھا۔ جب 6 سال کی عمر ہو گئی، اس وقت بی بی آمینہ نے ارادہ کیا کہ میں اپنے میکے سے ملنے کے لیے مدینہ طیبہ جاتی ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ اپنے میکے ملنے کے لیے آئی۔ وہ ایک باندی میں بھی ساتھ تھی جو خدمت کرتی تھی۔ اب اللہ کی شان دیکھیے، جب مدینہ طیبہ پہنچی ان کے دل میں خیال آیا میں اپنے خاوند کی قریب قبر پہ جا کر جاؤں۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اپنے خاوند کی قبر پر جاؤں، کچھ پڑھ کے بخش دوں۔ چنانچہ وہ اپنے خاوند حضرت عبداللہ کی قبر پر پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں 6 سال کی عمر کا تھا، چھوٹا تھا، جب میں وہاں گیا تو میری والدہ کے ہونٹ ہل رہے تھے، شاید کچھ باتیں کر رہی تھی۔ میری والدہ کی آنکھوں میں آنسو اور والدہ کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات تھی وہ تو یاد نہیں ہے، یقیناً یہی گفتگو ہوگی کہ عبداللہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میں لوٹ کر آؤں گا، میں تو آپ کا انتظار کرتی رہی، آپ مکہ مکرمہ بھی نہ آئے اور آپ نے دنیا سے آنکھیں ہی بند کر لی۔ عبداللہ تم ایک نشانی مجھے دے کر گئے تھے، میں آج اپنے اس بیٹے کو لے کر آئی ہوں، کاش آپ زندہ ہوتے، اس بچے کے چہرے کو دیکھتے، یہ کتنا خوبصورت ہے، آپ کا بھی دل خوش ہوتا۔ بی بی آمنہ ایسے ہی خیالات میں مگن ہوگی، مگر خاوند کا خیال آ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی والدہ کو روتا دیکھ کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ پھر بی بی آمنہ نے واپسی کا سفر کیا۔ اب ذرا اللہ کی شان دیکھیے، جب واپسی کا سفر کرنا تھا تو ابوا کے مقام پر پہنچے، وہاں بی بی آمنہ کی بھی وفات ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور کیفیت دیکھیے کہ والد پہلے وفات پا چکے تھے، 6 سال کی عمر ہے، اب والدہ بھی وفات پا چکی۔
جو ساتھ میں باندھی تھی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور لے کر مکہ مکرمہ آئی۔ ادھر عبد المطلب یہ حال تھا، عبد المطلب کا یہ حال تھا، وہ اپنے پوتے کی جدائی سے بہت زیادہ اداس تھے۔ روزانہ مکہ مکرمہ سے باہر راستے میں نکل کر گھنٹوں انتظار کرتے کہ میری بہو کب آئے گی اور میرے پوتے کو کب لے کر آئے گی، مگر آمنہ تو آتی ہی نہیں تھی۔ ایک دن ایسا لگا کہ کوئی آ رہی ہے اور آنے والی دیکھی بھالی لگ رہی ہے، اندازہ لگایا وہ اس کی باندھی تھی۔ عبد المطلب حیران ہوا۔ عبد المطلب نے باندھی سے پوچھا آمنہ کہاں ہے؟ اس وقت باندھی نے کہا یہ وہ بچہ ہے کہ اس کی والد کا سایہ پہلے ہی سر سے اڑ گیا، اب راستے میں اس کی والدہ بھی فوت ہو گئی۔ میں اس اکیلے بچے کو لے کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی کفالت میں رہنے لگ گئے۔ ایک وقت آیا، اللہ رب العالمین نے دادا کو بھی بلا لیا، پھر آپ اپنے چچا کے پاس آ گئے۔ یہ اصل میں سہارے تھے۔ لوگوں کا سہارا باپ ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے، دادا ہوتا ہے، چچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مبارک زندگی میں سارے سہارے توڑنے شروع کر دیے۔ بتانا یہ مقصود تھا جس کو دنیا کے اندر وحدانیت کا پیغام دینا ہے۔ دنیا کہے گی خود تو سہاروں سے پرورش پاتے رہے، دنیا کے اندر نفع اٹھاتے رہے، اب ہمیں غیر کا سہارا لینے سے منع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا دیکھو میرے محبوب کو کوئی دھبا نہ لگا سکے، میں ایک ایک کر کے سب سہاروں کو توڑ دیتا ہوں اور پھر بتا دیتا ہوں کہ لوگوں تمہاری نظر میں جو یتیم تھا اللہ نے اس کی پرورش کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو در یتیم بنا کر دکھا دیا۔